بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ اس ماہ مبارک کے اس دوسرے عشرے کی اس مبارک رات میں اللہ پاک کا پاکیزہ مبارک اور عالی کلام تراویح میں ختم ہوا ہے۔ ان 17 راتوں میں سنا ہے، سنایا ہے، اور ان کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے بھیجنے کے کچھ اسباب اور مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ 4 چیزیں ذکر ہوئی کہ قرآن کریم دنیا میں آیا کیوں، اس کے بھیجنے کا، اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ باوجود آخری امت ہونے کے اور باوجود ایک کلمہ گو مسلمان ہونے کے، آج ہم میں سے ایک بہت بڑے طبقے کو، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے اس کلام کے نزول کا مقصد ہی پتہ نہیں۔ ہم نے محض اس کو رسمی قرآن خوانیوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ وہ حقائق ہے دوستو، وہ کمزوریاں ہیں جو آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، مہینوں کے مہینے گزرتے ہیں، سال پہ سال گزرتے ہیں، لیکن باوجود مسلمان ہونے کے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے، ہمارا قرآن کریم سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو مجھے یاد آ جائے گا کہ بھئی جی قرآن خوانی رکھوانی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی پھر ہماری حالت یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا کریں جی، قریب کی مسجد سے یا مدرسے سے قاری صاحب کو بول دیں کہ وہ بچوں کو لے آئے، قرآن پڑھ لیں۔ کاروبار میں نے کرنا ہے، نوٹ میں نے چھاپنے ہیں، برکت مجھے چاہیے، تلاوت بچے کریں۔ یہ کمزوری ہے جو آج ایک حقیقت ہمارے اندر ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم کی یاد رسمی طور پہ اس وقت آتی ہے کہ جب یا تو ہماری دکان کا افتتاح ہو، یا آفس کا افتتاح ہو، یا پھر بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سب کچھ کیا جو میرے من میں آیا، جو میرے دل میں آیا اور میری خواہشات تھی، وہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن جب بچی گھر کے دروازے سے نکلنے لگی تو ایک اماں جی کو کھڑا کر دیا کہ جی آپ اس کے اوپر قرآن کریم کا سایہ کر دیں۔
اس رخصتی سے پہلے کے سارے کام اور بچی کے گھر سے نکلنے کے بعد کے سارے کام وہ میں کروں گا جو اس قرآن کی تعلیمات کے 100% خلاف ہے. لیکن اپنا عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ یہ جو میں نے ایک لمحے کے لیے قرآن کا سایہ کیا نا، تو یہ بچی بڑی برکتوں کے ساتھ میرے گھر سے رخصت ہو گئی. یہ وہ شیطانی دھوکے ہیں جس نے آج کی امت کو بہت زیادہ نقصان دے دیا. ہم رسم و رواج میں اتنی بری طرح جکڑ گئے، اس میں بند ہو گئے کہ ہوتے 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 اللہ کے اس عالی کلام کو، اس عظیم الشان کلام کو بھی ہم نے محض اپنی مخصوص رسمیات کے لیے خاص کر دیا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اتنے مبارک مہینے کی اتنی بڑی راتوں کے اندر پورے قرآن کریم کو تراویح میں سنا ہے. یہ سعادت قسمت اور نصیب والے لوگوں کے حصے میں آتی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ 30 پارے قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر پوچھنی چاہیے ان لوگوں سے کہ جن کے پاس یہ نعمت ایک طویل عرصہ نہیں رہی. ایسے ظالم حکمران ان پر مسلط ہوئے کہ جنہوں نے ان سے قرآن کریم کی نعمت چھین لی. آپ کے قریب کے پڑوس میں ایسے ممالک ہیں، یہ یقین کریں کہ ایک طویل عرصہ ان پر پابندی تھی کہ وہ گھر میں قرآن کریم کا نسخہ نہیں رکھ سکتے. ان پر پابندی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اگر کسی کے گھر سے قرآن کریم کا ایک ورق ملتا تو اس گھر والے کی سزا سوائے موت اور پھانسی کے اور کچھ نہیں تھی. لیکن ان ساری تکلیفوں، ان ساری مشکلات، ان ساری قربانیوں کے باوجود ان مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو جس طرح محفوظ کیا، اپنے بچوں کو یاد کروایا، قرآن کریم کا حافظ بنایا، وہ ایک لمبی طویل داستان ہے دوستوں. ہم اس میں ابھی نہیں جا سکتے. میں صرف آج کی اس مجلس میں اپنے آپ کو اور آپ مخلص دوستوں اور ساتھیوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ قرآن کریم کی یہ نعمت ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہے. ہمارے گھروں میں، الماریوں پر، روشن دانوں میں، مسجدوں میں، مسجد کی الماریوں میں قرآن بھرے ہوئے، ہر جگہ پہ قرآن دستیاب ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے دلوں سے اس کی قدر و منزلت کم ہو گئی. دیکھو یہ تو بہت آسان سی چیز ہے جی، یہ کون سا مشکل ہے، ہر جگہ پر قرآن پڑھے ہوئے. نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی یہ ناقدری ہوئی اور ہم نے قرآن کریم جیسے عظیم کلام کو صرف اپنے مخصوص رسم و رواج کے لیے خاص کر لیا، خدا نخواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے کان اس کو سننے کے لیے ترس جائیں، ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترس جائیں. اس لیے اللہ پاک کے اس عظیم نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے. ہم اس مجلس میں سب سے پہلے اس مجلس کا جو حق ہے آج وہ یہ کہ ہم سب ساتھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کتنے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایسے ہیں کہ جو عین اس نماز کے وقت میں جب قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، ہر مسجد سے، مسجد کی ہر منزل سے، بلڈنگ کی پارکنگ سے، چھتوں سے، ہر جگہ سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہمارے آپ کے کتنے مسلمان بھائی ہم سے صحت میں اچھے، طاقت میں اچھے، اسباب میں اچھے، وہ بالکل اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کر، گھوم رہے پھر رہے، یہ پرواہ نہیں کہ جی میری تراویح رہ گئی، میں نے قرآن کریم کے ختم کی سنت کو پورا نہیں کیا. ان کو احساس ہی نہیں ہے. آپ کو تو اللہ پاک نے بڑی سعادت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نے 17 راتوں میں پورا قرآن کریم سنا.
ان حافظ صاحبان نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا 30 پارے قرآن کریم سنایا، اور آپ بے فکر مطمئن ہو جائیں کہ ان بچوں کے، ان حافظ صاحبان کے سنانے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تورات اور انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج پوری دنیا میں کوئی یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس ہماری کتاب تورات 100% اصلی شکل میں، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی عیسائی کرسچن دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری انجیل ہمارے پاس اصلی شکل میں۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج عیسائی دنیا کے پاس جو انجیلیں موجود ہے، بائبل جو موجود ہے، وہ اس کے 4 نسخے ہیں، یعنی 4 طرح کی بائبل ان کے ہاں چل رہی ہے۔ ایک فرقے نے ایک کو صحیح کہا، دوسرے نے دوسرے کو، تیسرے نے تیسرے کو، چوتھے نے چوتھے کو۔ خود ان کا آپس میں اس پر اتفاق نہیں کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ لیکن آپ کراچی سے لے کر حرمین تک چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں، جس مسجد میں قرآن کریم کا نسخہ اٹھائیں گے، آپ کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک زبر زیر پیش کا فرق نہیں ملے گا، بالکل محفوظ، 100% محفوظ ہے۔ کتنے شکر کی بات ہے۔ اور آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر آگے کھڑے ہو کر شروع کرتے ہیں اور 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک رات آتی ہے کہ تراویح کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج بہرحال آپ سب کے لیے وہی خوشی کا موقع ہے کہ قرآن کریم شروع ہوا، ان طلبہ نے، ہمارے ان طلبہ عزیز نے پڑھایا، ماشاءاللہ اچھے طلبہ ہیں، ہم ان کے اخلاق کردار سے واقف ہیں، اسی لیے ہم نے انہی طلبہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ تو آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرات نے ان کی عزت کی، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن کریم کو سنا۔ اب ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ حضرات کے اس مجلس کو، اس جگہ تراویح میں قرآن کریم کے ختم کو قبول بھی فرما لے، اور قبول فرما کر ہم سب حاضرین مجلس کے لیے اللہ پاک بخشش کا، مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ، تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کے سننے میں، سنانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی، کمزوری، غلطی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کے پڑھنے کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اور ان کے پیچھے جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، ان حضرات کے لیے جنہوں نے انتظام کیا ہے، اور جو اس وقت موجودین ہیں، ہم سب کے لیے، بلکہ تمام امت مسلم کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، آئندہ بھی اس جگہ کو، اس مکان کو قرآن کریم کے انوارات سے، قرآن کریم کی برکات سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن کریم کی برکات نصیب فرما دے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اس قرآن کریم کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما دے۔ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی عبدالباسط کی ممانی کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔
اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔